بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتے اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم۔ میں ہوں تیمی اور تیمیز پلیس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، ہنستا مسکراتا رکھیں، آباد رکھیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو کیسے ٹائم دیں۔ کیا ہمیں اپنے رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اگر دینا چاہیے تو کتنا دینا چاہیے، اور نہیں دینا چاہیے تو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ جی ہاں، تو اس ٹاپک پہ جاننے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تو گائز چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جی ہاں، ہم بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو اگنور کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے احساس کے رشتے ہوتے ہیں، ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں اپنا فیوچر بنانا ہے، ہمیں ارننگ کرنی ہے۔ تو کیا ہم نے سوچا ہے کہ جو ہم ارننگ کر رہے ہیں، جو ہم اپنا فیوچر پلان کر رہے ہیں، کیا ہمیں اگلے 5 منٹ کی اپنی سانسوں کی گارنٹی ہے؟ نہیں نا۔ ہمیں ایک دن، 1 گھنٹہ، 5 منٹ کی بھی اپنی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے، اپنا احساس کرنا چاہیے، ان کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ دولت، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جو غربت کی وجہ سے ٹھکرائے جاتے ہیں۔ کوئی لوگ ہمیں غریب سمجھ کے ہمارا احساس نہیں کرتے، ہمارے اپنے بہن بھائی ہوں جو بھی ہوں ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم امیر نہیں ہوتے، ہم غریب ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس ٹائم کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب حالات برے ہوں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کو کبھی اپنوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ خون کے رشتے کبھی بدلے نہیں جا سکتے۔ وہ ہمارے رشتے ہوتے ہیں اور وہ کبھی ٹوٹتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کسی نہ کسی خوشی غمی میں پھر ہمیں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، اپنوں کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ ہمیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم جس فیوچر کو پلان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فیوچر ہمارے نصیب میں ہی نہ ہو۔ کیا پتہ تب تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا فیوچر پلان نہ کریں، آپ اپنوں کا خیال رکھیں، نہیں، اپنوں کا خیال رکھیں ایک حد تک۔ اتنا بھی نہ رکھیں کہ اپنے آپ کو بس اپنوں کے لیے ہی ویسٹ کر دیں، اور جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو وہی اپنے آپ کو ٹھکرا دیں۔ نہیں، آپ نے بہت ہی احتیاط سے آپ کو ضرورت کے مطابق اپنوں کا خیال رکھنا ہے، اپنوں کو ٹائم دینا ہے۔ اور اتنا تو ہم اپنوں کو ٹائم نہیں دیتے جتنا ہم موبائل فون کو ٹائم دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم موبائل پہ بیٹھتے ہیں نا تو ہم پتہ نہیں کتنا ٹائم اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اپنے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں انہیں اگنور کرتے ہیں، اور جو ہمارے جو دوسرے دوست احباب ہوتے ہیں ان کو ہم بہت ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وقت گزرتا ہے وہ دوست احباب ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہماری دوستی وغیرہ سب کچھ توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تب ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ دیکھ، اس رشتے کی خاطر ہم نے اپنوں سے لڑائی کی تھی، ہم نے اپنوں کو ٹائم نہیں دیا تھا، اپنوں کی قدر نہیں کی تھی، اور آج یہ رشتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ اسی لیے کہ کل کو ہمیں پچھتانا پڑے تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا، ہمیں پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں اپنوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے احساس کے رشتے. ہاں ہم کسی کی خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں، اگر کوئی جو بندہ ہے ہمیں صحیح رسپانس نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، ہمیں اگنور کر رہا ہے، تو ہمیں بار بار اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی اپنی بھی کوئی عزت ہے. اگر اگلا بندہ ہمیں بالکل اگنور کر رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھریں نہیں. تو ایسے رشتوں کو آپ اگنور ہی کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں ایسے رشتوں میں. اور کسی سے کبھی زبردستی بات بھی نہ کریں، نہ اس سے گلہ شکوہ کریں کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، ایسا کیا ہوا ہے جو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے. نہیں، صبر، چپ رہنا ہی بہتر ہے. آپ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اور ان سب سے بڑھ کر آپ اپنے اللہ کو ٹائم دیں. نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں، چاہے وہ احساس کے ہیں چاہے وہ خون کے ہیں، وہ اللہ نے ہی بنائے ہیں. تو ہمیں اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں وہ کم ہے. یہ دنیا کے جو بھی ہیں، کامیابی ہے، رشتے ہیں، پیسہ ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے صحیح سلامت، ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس پاک ذات نے دی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں نہیں اگنور کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے وہ آزمائشی ہوں، غربت ہو، جو بھی ہو. اللہ پاک ہمیں آزماتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی ماں جو پیار کرتی ہے نا، ایک ماں کا پیار ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، تو لیکن وہ تو ہمیں 70 ماں جتنا پیار کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا کٹ پتلا ہے، غلطی اسی سے ہی ہوتی ہے. تو بس اللہ سے معافی مانگے. بعض دفعہ ہم چوری کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم اگلے بندے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سب سے اوپر جو ذات ہے نا، وہ پاک ذات ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم اس کے جواب دہ ہیں. اور اس پاک ذات نے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا کیا اس چیز کے لیے عذاب لکھے ہیں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ ٹھوکر ملی، اس نے ہمیں ادھر سے ٹکرایا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا. کیا ہم نے سوچا ہے کہ اس کا نتیجہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تھا؟ کیا یہ اسی کی سزا نہ ہو؟ کیا یہ اسی کی آزمائش نہ ہو؟ ہمیشہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں، دوسروں کے لیے عزت رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو انہیں منہ بھر بھر کے، جھولی بھر بھر کے بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی، چاہے آپ کے ساتھ کتنا ہی کیوں نہ بڑا ظلم ہو گیا ہو، انتہا کا ہی ظلم کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی. اگر اس نے ظلم کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے آپ کو چیٹ کیا ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو وہ اس کا جواب دہ ہے. وہ جواب دہ ہے. اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا دھوکہ، اس نے اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ایک ایک ظلم کا حساب لیتے ہیں. تو آپ یہ نہ کہیں کہ کبھی آپ اپنا بدلہ خود نہ لیں. آپ کے پاس جو بھی ظلم ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، جتنا بڑا بھی ظلم کیوں نہیں ہوا، آپ اس پاک ذات پہ چھوڑ دیں. بعض دفعہ ہم عدالتوں میں اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، کیسز لڑتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنا فیصلہ اس سپریم کورٹ میں چھوڑا ہے؟
اپنا فیصلہ صرف اس ذات کے سامنے چھوڑیں. جب ہم اپنا بدلہ ہمیں خود نہیں لینا چاہیے. صبر کرنا چاہیے اور صبر سے ہی کام لینا چاہیے. اللہ پاک ہر ایک چیز جس کا بھی ہم پر ظلم ہوا ہے اس کا بھی حساب لیں گے. بس اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. بد دعائیں نہ دی کریں کسی کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بد دعائیں دیتے ہیں. چلیں ان کے پاس تو علم نہیں ہوتا، اور کچھ علم والے لوگ ہوتے ہیں جو جھولی بھر بھر کے دوسروں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی. غلطیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی تو ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. آپ بھی معاف کر دیا کریں. باقی وہ جس نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہے. امید ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں. آپ اتفاق ہی کریں گے میری بات سے. اگر میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں. میرا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں کرنا تھا. تو اب مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.